عربی کا معلم حصہ سوم میں سبق نمبر 28 ہمارا جاری ہے۔ سبق چونکہ طویل تھا تو اس کو پھر میں نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور ایک حصہ جو ہے وہ ہم نے اس کے پارٹ 1 کے طور پہ پڑھ لیا۔ اب اس کا دوسرا حصہ جو ہے سبق نمبر 28 کا پارٹ بی جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد کر لیجئے کہ اس سبق میں محموز الفا اس کے متعلق بتایا گیا ہے، قاعدہ تخفیف نمبر 1، قاعدہ تخفیف نمبر 2، اور پھر مزید 2 قواعد جو خاص تھے کچھ مادوں کے ساتھ، ان کو ذکر کر کے تو تخفیف کے 4 قواعد ہمارے سامنے آئے، اور مزید کچھ اہم انفارمیشنز ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ ثلاثی مجرد میں یہ صرف 4 ابواب سے استعمال ہوتا ہے، اور مزید فی ابواب میں 3 ابواب سے استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور میں پھر دہرا دیتا ہوں ایک مرتبہ آپ کے سامنے کہ ثلاثی مجرد کے جن 4 ابواب سے استعمال ہوتا ہے ان بابوں کے نام نصرہ، ضربہ، سمیہ اور کرمہ ہے، اور جن مزید فی ابواب سے استعمال ہوتا ہے ان کے نام بول دیتا ہوں۔ افعال سے آتا ہے، تفعیل سے آتا ہے، مفعلہ سے آتا ہے، تفاعل سے آتا ہے، تفاعل سے آتا ہے، افتعال سے آتا ہے، اور استفعال سے آتا ہے۔ باب انفعال، باب افعلہ اور باب افعالہ سے استعمال نہیں ہوتا۔ تو چلتے ہیں جی اس سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، سلسلہ الفاظ نمبر 26 کے تحت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ تنبیہ نمبر 7 ہے۔ سلسلہ الفاظ میں افعال کے سامنے ضاد، نون، سین، فا، کاف اور ہا ان 6 حرفوں میں سے کوئی لکھا ہو تو اس سے ثلاثی مجرد کے ابواب کی طرف اشارہ سمجھو، اور جو ہند سے لکھے گئے ہیں ان سے ابواب ثلاثی مزید کی طرف اشارہ سمجھو۔ یعنی ضاد سے ضرب یضرب ثلاثی مجرد کا باب، نون سے نصر ینصر، سین سے سمیع یسمع، فا سے فتح یفتح، کاف سے کرم یکرم، اور ہا سے حسب یحسب۔ یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، اور اگر آپ کو ہند سے نظر آئیں 1 سے لے کے 10 تک تو 1 سے مراد باب افعال ہوگا، 2 سے مراد جو ہے وہ باب تفعیل ہوگا، 3 سے مراد باب مفعلہ ہوگا، 4 سے مراد باب تفاعل، 5 سے مراد باب تفاعل، 6 سے مراد باب انفعال، 7 سے مراد باب افتعال، 8 سے مراد باب افعلہ، اور 9 سے مراد باب افعالہ، اور 10 سے مراد باب استفعال۔ دیکھو ذیل میں پہلا لفظ اثرا، ضاد نقل کرنا، نمبر 1 ایثار کرنا، یعنی باب ضرب یضرب سے آتا ہے جب حمزہ سارا مادہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں نقل کرنا۔ جب یہی مادہ باب افعال میں جائے گا نمبر 1 باب میں تو اس کے معنی ہوں گے ایثار کرنا، یعنی آثرا یؤثر ایثارن، ایثار کرنا یا ترجیح دینا۔ 2 یعنی باب تفعیل میں آئے گا، یہ اثر یؤثر ہو گیا تو اس کے معنی ہوں گے اثر کرنا۔ باب نمبر 4 میں آئے گا یعنی باب تفاعل میں، یعنی تأثر یتأثر تو اس کے معنی ہوں گے اثر قبول کرنا۔ تو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ذیل میں پہلا لفظ اثرا اس طرح لکھا ہوا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ اثرا باب ضربہ سے ہو تو اس کے معنی ہے نقل کرنا، اور جب اسی کو ثلاثی مزید کے پہلے باب پر لے جا کر آثرا بنا دیں تو معنی ہوں گے ایثار کرنا، ترجیح دینا، اور جب دوسرے باب پر لے جا کر اثرا بنا دیں تو اس کے معنی ہوں گے اثر کرنا، اور جب اثرا کو ثلاثی مزید کے چوتھے باب پر لے جا کر تأثرا بنا لیں تو اس کے معنی ہوں گے اثر قبول کرنا۔ تو وہی بات آپ کے سامنے لکھنے میں بھی آ گئی۔ تو اب باقاعدہ جو ذخیرہ الفاظ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جی۔ یہ پہلا ہمارا ہو گیا ہے اثرا، باب ضرب سے نقل کرنا، باب افعال سے ایثار کرنا، ترجیح دینا، باب تفعیل سے اثر کرنا، اور باب تفاعل سے اثر قبول کرنا۔ اس کے بعد نیچے ہے حمزہ خاص ذال مادہ باب نون سے اخذ یاخذ پکڑنا، لینا، مع کے ساتھ، مع کے ساتھ لے جانا، یعنی پکڑنا، لینا اور مع کے ساتھ لے جانا۔ اور 3 باب میں اگر آئے گا یعنی باب مفعلہ میں آئے گا آخذ یؤاخذ مؤاخذۃ تو اس کے معنی ہوں گے گرفت کرنا۔ حمزہ تا یا مادہ چونکہ اس میں تعلق جو ہے وہ ناقص کے ساتھ ہے، یعنی غیر صحیح فعل کی قسم ناقص کے ساتھ بھی ہے، تو اس لیے اس کا باب انہوں نے لکھا۔ تو حمزہ تا یا مادہ باب ضرب یضرب سے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جی آنا، عطا، یاتی۔ اصل میں تھا یہ عطا یا یاتیو، جو کہ پھر ناقص کے رولز کی اپلیکیشن کے بعد عطا یاتی بن جائے گا، تو اس کو انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، وہ آگے پڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آرادہ، اس میں محموز کا لفظ نہیں ہے، یہ جو حمزہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ باب فعال کا حمزہ ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں نمبر 1 لکھا ہوا ہے
اس کے معنی ہے منہ پھیر لینا، الگ ہو جانا، تو یہ محموز الفا کا مادہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ حلم کے معنی بلوغت کے ہوتے ہیں۔ اجرا حمزہ جیم را مادہ جب آپ ضربہ یضربو سے آتا ہے اجرا یاجرو تو اس کے معنی ہوتے ہیں بدلہ دینا، اور جب باب نمبر 10 یعنی باب استفعال سے آتا ہے استاجرا یستاجرو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کرائے سے لینا یعنی نوکر رکھنا۔ حمزہ زال نون مادہ باب سین سے آتا ہے اذن یاذنو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اجازت دینا، اور باب 10 سے یعنی استفعال سے آئے گا استاذنا یستاذنو تو اس کے معنی ہوں گے اجازت مانگنا۔ آپ کو جو آنا چاہیے اسٹیج پر وہ یہ ہے کہ کسی مادے کو باب سے کیسے استعمال کرنا ہے، کسی مادے کو جس باب میں بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اسے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنانا آپ کو لازماً آنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی استہزاء، یعنی یہ مادہ ہے آپ کا ہا زا اور حمزہ، اس کو 10 باب میں ڈالا یعنی استفعال میں ڈالا تو استہزاء یستہزئو مسخری کرنا ان معنی میں استعمال ہوگا۔ اجیر کے معنی مزدور کے ہوتے ہیں اور خصاصت ان کے معنی حاجت مندی اور مفلسی کے ہوتے ہیں۔ اسرفا یسرفو باب افعال کا لفظ ہے سین رافع مادے کے ساتھ، بیجا خرچ کرنا حد سے بڑھنا۔ حمزہ میم لام مادہ محموز الفا کا نون باب سے آتا ہے عمل یعملو تو اس کے معنی ہوتے ہیں امید رکھنا، اور باب نمبر 4 سے جب یہ آتا ہے یعنی تفاعل سے تأملا یتأملو تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں غور کرنا۔ نون با حمزہ مادہ محموز اللام کا ایک ورب ہے، باب افعال میں آیا تو یہ بن گیا انبأ ینبئو، اور نبأ یعنی یہی مادہ جب باب تفعیل میں آیا نبأ ینبئو تو دونوں کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا۔ شاء یشاء یہ آپ کا مادہ شین یا حمزہ ہے، یہ آپ کا محموز اللام کا لفظ ہے، اور شاء یشاء چاہنا، اور اس سے شئتا کا لفظ وہ آپ کو بس یاد کروا رہے ہیں کہ یہ آپ یاد کر لیں، اس کے معنی ہے تو نے چاہا۔ ہناء محموز اللام کا لفظ ہے، باب فتح یفتح سے آئے گا ہناء یہنأ اس کے معنی ہوتے ہیں خوشگوار ہونا، اور باب تفعیل میں جب یہ آئے گا تو ہناء یہنئ اس کے معنی ہوتے ہیں پھر مبارکباد کہنا۔ ریعتن جمع اس کی ریعاتن پھیپھڑے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جو آپ کا لنگ ہوتا ہے نا اس کے لیے لفظ ہے۔ التمسا لام میم سین مادہ ہے اس کا، باب افتعال میں استعمال ہوگا التمسا یلتمسو التماسن اس کے معنی تلاش کرنا یا التماس کرنا۔ امتثلا میم سا لام مادہ ہے، باب افتعال میں آ رہا ہے تو اس کے معنی ہے جی کسی کے کہنے کے مطابق کام کرنا، فرما برداری کرنا، یعنی امتثلا یمتثلو۔ خسیع خاسین حمزہ مادہ ہے اور محموز اللام کی کیٹیگری کا لفظ ہے، اور باب سین سے آیا ہے خسیع خسیع یخسؤ اس کے معنی ہوتے ہیں دور ہونا، دھتکارا جانا۔ عفا یعفو اس کے معنی ہوتے ہیں معاف کرنا، لفظ ہے ناقص کا تو ناقص کے قواعد میں یہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ انشأ ینشئ باب افعال میں یہ مادہ آیا ہے نون شین اور حمزہ، تو محموز اللام کا یہ ورب ہے انشأ ینشئ انشاءً پیدا کرنا۔ رغدن کے معنی با فراغت کے ہیں۔ سی جارتن اس کی جمع آتی ہے جی سی جاراتن، سگریٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صبیٌ اس کے معنی بچے کے ہیں اور اس کی جمع صبیان آتی ہے۔ عرفن پسندیدہ بات، مشہور بات۔ العفو یا عفون اس کے معنی ہے معاف فرمائیں۔ حزعۃن وہ شخص جس سے سب مذاق کریں۔ ہنیئن مریئن مزے سے تمہیں خوشگوار ہو۔ سلۃن ٹوکری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع اسلالن آتی ہے۔ عاطفتن عنایت جذبہ اور اس کی جمع عواطف غیر منصرف ہے۔ عفون معافی جو چیز حاجت سے زیادہ ہو، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، معافی کے لیے بھی اور جو چیز ضرورت سے زائد ہو اس کو بھی عفو کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو قل العفو انہیں کہہ دو کہ عفو کو خرچ کرو، یعنی جو چیز حاجت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی مؤتمرن، کانفرنس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضون اس کے معنی ٹھٹھا مذاق کے ہیں، اور فا ایک آپ کا حرف ہے یہ پس اور کیونکہ
ان معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی مشق نمبر 28 کی طرف، اور تنبیہ پہلے نظر آ رہی ہے کہ مقصود بالمثال الفاظ کو سرخ کر دیا ہے، ان پر خاص توجہ دی جائے، یعنی سرخ الفاظ پر اپنے خاص توجہ دینی ہے۔ اور دوسری تنبیہ، جو حضرات فن تعلیم سے تعلق نہیں رکھتے انہیں ذیل کے مکالمے اور آئندہ مکالمات میں کچھ تکلفات محسوس ہوں گے، اس کی وجہ سمجھنے کے لیے دیباچے کا مطالعہ ضرور کر لیں، اور اس مشق میں محموز کی مثالیں اصل مقصود ہیں۔ جی مکالمہ آپ کے سامنے، جی پہلا جملہ اس میں حسین حل تعلف السجارتا، ہم نے حمزہ لام فا مادے کو پڑھا تھا باب سین سے، سمیع اسمعو سے، الف یعلفو کے معنی ہوتے ہیں مانوس ہونا، ٹھیک ہے، خوگر ہونا۔ تو حسین کیا تم سگریٹ سے مانوس ہو، یعنی یہاں پر مانوس کے معنی کیا ہیں، یعنی کیا تم سگریٹ کے عادی ہو، کیا تم سگریٹ کی عادت رکھتے ہو، ٹھیک ہے، کسی سے مانوس ہونا ہے اس کی عادت رکھنے کے معنی میں ہوگا نا۔ تو جواب دے رہا ہے حسین کہ کنتو آلفوہا، کنتو میں تھا، آلفوہا، کنتو آلفوہا میں تھا اس کا عادی، میں اس سے مانوس تھا۔ یہاں پر الف یعلفو جو ہے نا، یہ آلفو جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، آلفو یعنی میں مانوس ہوں، میں عادی ہوں۔ کنتو آلفو، ہاں میں اس کا عادی تھا، مجھے اس کی عادت تھی، لیکن ترکتھا منذ شہر، لیکن ترکتھا میں نے چھوڑ دیا اسے، یہ ہا کی ضمیر السجارہ کی طرف ہے، یعنی سگریٹ کا لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے، کیونکہ گولتا علامت آپ دیکھ رہے ہیں مؤنث کی۔ تو لیکن ترکتھا، لیکن میں نے چھوڑ دیا اسے، منذ شہرن ایک ماہ سے۔ دوسرا جملہ ہے احسنتا ویل ڈن ایلف الشایا، اب یہ ایلف اس سے فعل امر بنا رہے ہیں، یعنی تو عادی ہو، صحیح ہے، کس چیز کا، الشایا چائے کا، یعنی چائے کی عادت کرو۔ وَلَفِ الْقَهْوَةَ، اب دیکھیں ایلف الگ سے لفظ ہے تو انہوں نے بنا دیا اس طرح، لیکن جب واو کے ساتھ ملایا نا اسے تو ایلف تھا، تو وہ حمزہ الوصل جو ہے اس کو نکال دیا اور ڈائریکٹ پڑھا وَلَفِ الْقَهْوَةَ، اور کافی کی عادت کرو، لیکن لا تعلف السجارۃ، لیکن سگریٹ کی عادت مت کرو۔ کلیئر ہو گیا؟ تو ایلف بھی فعل امر ہے، اور جو لف ہے یہ واو کے ساتھ فعل امر ہے، اور لا تعلف جو ہے یہ آپ کا فعل نہیں ہے۔ نام، جی ہاں، قال لی الدکتور، اور لی میں یا متکلم کو ملانے کے لیے آگے زبر دی گئی، قال لی الدکتور، مجھ سے ڈاکٹر نے کہا، کیا کہا، السجارۃ مضرۃ، سگریٹ نقصان والی چیز ہے، نقصان دینے والی ہے۔ تتأثر بہا، حمزہ سارا مادہ باب تفاعل میں، تأثر یتأثر متاثر ہونا، تو تتأثر بہا الرئۃ والعین، الرئۃ پھیپھڑا اور آنکھ، کلیئر، یعنی پھیپھڑے اور آنکھ اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہا میں ہا کی ضمیر پھر اس سگریٹ کی طرف جا رہی ہے۔ تیسرا جملہ، واللہ اللہ کی قسم، انکا رجل عاقل، بے شک تم ایک عقل مند آدمی ہو، فانکا اس لیے کہ تم، تؤثرو، آثرا یوثرو ترجیح دینا، فانکا تؤثرو اس لیے کہ تم ترجیح دیتے ہو، قول الدکتوری ڈاکٹر کی بات کو، کس پر، علی مألوفاتکا، مألوفاتکا، اس میں سے کا کو نکالیں تو یہ بن گیا جی مألوفات، یعنی جمع کا صیغہ، اور آت کو ہٹائیں تو یہ بن گیا آپ کا مألوفن اصل میں، ٹھیک، اور مألوفن جو ہے یہ اسم مفعول ہے، پھر مألوف کی مؤنث مألوفہ اور اس کی جمع پھر مألوفات، اور مألوفاتی کا اللہ کی وجہ سے مجرور ہے، تو یہ بن گیا جی اپنی، یعنی تمہاری مانوس کی ہوئی چیزیں، یعنی جن سے تم مانوس ہو۔ تو بات وہ کر رہا ہے کہ بے شک تم ایک عقل مند آدمی ہو، اس لیے کہ تم ڈاکٹر کی بات کو اپنی ترجیحات، یعنی اپنی
عادت کی چیزوں پر ترجیح دیتے ہو، ڈاکٹر کی بات کو اپنی عادت کی چیزوں پر ترجیح دیتے ہو۔ حسین کہہ رہا ہے یا اخی، بھائی، الاحسن عندی، میرے نزدیک سب سے بہترین بات کیا ہے کہ ان لا نالفا، کہ ہم نا عادت کریں، اشایا چائے کی، والقہوتا اور قہوے کی، ایزن بھی، بلا ضرورت، بلا ضرورت۔ یعنی بہت اچھا جملہ ہے جی۔ وہ کہہ رہا ہے حسین کہ بھائی میرے نزدیک زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم چائے اور قہوہ کی بھی بلا ضرورت عادت نہ کریں، یعنی ان کی بھی ہم عادت نہ اپنائیں۔ چوتھا جملہ ہے جی، متا یاتی ابو کا من دہلی، یہ اتا یاتی آنا، تمہارے ابو دہلی سے کب آئیں گے، تمہارے ابو دہلی سے کب آئیں گے یا آ رہے ہیں۔ یؤمل قدومہ غدن انشاءاللہ تعالی، ہم نے پڑھا تھا عمل یعمل، اس کے معنی ہوتے ہیں امید ہونا، تو یؤمل قدومہ، ان کا آنا، یہ یؤمل جو ہے یہ فعل مجہول ہے، ان کے آنے کی امید ہے، غدن کل انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ان کے آنے کی کل امید ہے۔ حل سمیتم، کیا تم نے سنا، کیا سنا، خطبہ تھا، خطبہ، اور خطبہ بغیر تنوین کے الف لام کے تو مضاف بن رہا ہے، کس کا خطبہ، مولانا ابوالکلام، مولانا ابوالکلام کا خطبہ، فی المؤتمر الاسلامی فی دہلی، دہلی میں اسلامی کانفرنس میں۔ کیا تم نے دہلی میں اسلامی کانفرنس میں مولانا ابوالکلام کا خطبہ یعنی ان کی تقریر سنی؟ نعم، جی ہاں، سمینا، میں نے اسے سنا، انہا کانت مؤثرتن، بے شک وہ بہت مؤثر تھی، جدن یعنی بہت مؤثر تھی، قد تأثر منہا جمیع الحضاری، اس سے تمام حاضرین متاثر ہوئے۔ قد تأثر یا تأثر، متاثر ہونا، اس کا فاعل آ رہا ہے جمیع الحضاری، حاضر کی جمع حضار، جس طرح طالب کی جمع طلاب ہوتی ہے نا، اس طرح حاضر کی جمع حضار، جمیع الحضاری، تمام حاضرین متاثر ہوئے۔ چھٹا جملہ ہے، حل استاجرت ہذہ الدار، کیا تم نے مکان کرائے پر لیا، حمزہ جیم را مادہ، ہم نے باب استفعال میں دیکھا تھا، اس کا مطلب کرائے پر لینا۔ لا، نہیں، انا متأمل فی استئجارہا، میں غور کر رہا ہوں، تأملا یتأمل، غور کرنا، اس سے اسم الفاعل متأمل بنا، غور کرنے والا، انا متأمل، میں غور کر رہا ہوں، فی استئجارہا، میں اس کو کرائے سے لینے میں غور کر رہا ہوں۔ ساتواں جملہ ہے، اتستاجر ھذا الاجیر الامین، استاجرہ یستاجر، اس سے فعل مضارع میں حاضر کا صیغہ ہے تستاجر، اتستاجر ھذا الاجیر الامین، کیا تم اس امانت دار مزدور کو نوکر رکھتے ہو؟ فإن خیر من استأجرت القوی الامین، یہ بالکل قرآن کا جملہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاتون نے کہا تھا اپنے والد سے کہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، کہ بے شک جس کو تم نوکر رکھو اس میں بہترین وہ ہے جو قوی اور امین ہو۔ جواب دیا، نعم، جی ہاں، استأجرہ، میں اسے نوکر رکھوں گا، بسرور، خوشی کے ساتھ، فنحن فی حاجۃ، اس لیے کہ ہم ضرورت میں ہیں، کس کی، الی اجیر قوی امین، ایک قوی امین مزدور کی ضرورت میں ہے، اس لیے کہ ہمیں ایک قوی مضبوط امانت دار مزدور کی ضرورت ہے۔ آٹھواں جملہ ہے، یا علی، اے علی، مر ولدک، مر، امر یامر، حکم دینا، اس سے فعل امر ہے، مر، تو حکم دے، ولدک، اپنے لڑکے کو، کس چیز کا، ان یأخذ، کہ وہ پکڑے، الکتابہ، کتاب کو، ویقرأ، اور پڑھے، بین یدی، میرے سامنے۔ علی، تم اپنے لڑکے کو حکم دو کہ وہ کتاب پکڑے اور میرے سامنے پڑھے۔ خذ یا بنیا، پکڑ اے میرے بیٹے، کتابہ کا، اپنی کتاب، وقرا، اور پڑھ، امام الاستاذ، استاد کے سامنے۔ تو خذ جو ہے یہ اخذ یاخذ سے فعل امر ہے، اور اقرا جو ہے یہ قرأ یقرأ سے فعل امر ہے، تو قرأ یقرأ سے جو فعل امر بنتا ہے وہ اقرا ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔
نواں جملہ ہے یا اختی، اے میری بہن، مری، تو مر کی مونس مری، مری تو حکم دے بناتی کا، اپنی بیٹیوں کو، بالصلاتی نماز کا. جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. فقط قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا مرو، تم حکم دو، مر کی جمع مرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، بالصلاتی نماز کا، اذا بلغوا سبعا، جب وہ پہنچ جائیں 7 کو، یعنی جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو. نام یا اخی، جی ہاں میرے بھائی، سآمرہن بالصلاۃ، میں حکم دوں گی انہیں، بالصلاۃ نماز کا، امتثالا لامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کے لیے. تو یہ امتثالا جو ہے یہاں پر مفعول لہو کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. 10واں جملہ ہے حل اتخذتم، کیا تم نے بنا لیا، حاضل بیتا، اس گھر کو، مسجد بنا لیا. نام جی ہاں، سنتخذہ، ہم بنائیں گے، عنقریب بنائیں گے اس کو، مسجد و مدرستن، اور مدرسہ، ہم اسے عنقریب مسجد اور مدرسہ بنائیں گے. تو یہ مکالمہ نہیں ہے، ایکچولی یہ جملے ہیں مختلف. اور اگلا 11واں جملہ ہے سل ھذا الشیخ، اس بزرگ سے پوچھ، حل تعزنو، اذن یعزنو، اجازت دینا، حل تعزنو لنا، کیا آپ اجازت دیں گے ہمیں، ان کے نسألک، ہم پوچھیں آپ سے، بعد المسائل، بعض مسائل، کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ مسائل دریافت کریں. سلونی، سل کی جمع، یعنی سل فعل امر ہے نا، سالا یا سلو سے، اسأل اوریجنلی، اور پھر سل، اس کی جمع سلونی، مجھ سے پوچھو، یا اولادو، لڑکو پوچھو مجھ سے، ما شئتم، جو تم چاہو. شاء یا شاؤ سے حاضر کا صیغہ ہے، جمع کا شئتم، یعنی شئتا، انہوں نے آپ کو بتایا تھا تو نے چاہا، تو شئتما شئتم، جو تم چاہو. ولا تتخذوا، اور مت بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزوا و لعبا، ٹھٹھا اور کھیل کی بات، یعنی اللہ کی آیات کو مسخری اور کھیل مت بناؤ. 12واں جملہ ہے نستغفر اللہ، ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، یا شیخو، جناب، لا تغضب، غضب یغضب، غصہ کرنا، لا تغضب، غصہ مت کریں. جئنا کا، جئنا جا سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، جئنا ہم آئے، کا آپ کے پاس، لأن اس لیے کہ اللہ آثر کا علینا فی العلم، آثر یؤثر، یہ ترجیح دینے کے معنی میں آتا ہے، کہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے ہم پر علم میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کچھ جملہ ایسے ہی بولا تھا، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے. تو یہ جملہ بالکل اسی طرح کا ہی ہے کہ آپ غصہ نہ کریں، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو علم میں ہم پر ترجیح دی ہے. اب وہ بزرگ کہتے ہیں جی فسألو، بس تم سوال کرو. اب یہاں پر سلو نہیں آئے گا، اس سل کے ساتھ ہی لگے گا، فسألو، کیونکہ فا پہلے آ گیا. فسألو، پھر تم سوال کرو، وعملو، اور عمل کرو، بما علمتم، اس چیز پر جو تمہیں معلوم ہو جائے. واتخذوا القرآن اماما، اور قرآن کو امام بنا لو، فی جمیع امورکم، اپنے تمام معاملات میں، اپنے تمام معاملات میں قرآن کو امام یعنی رہنما بنا لو. 13واں جملہ ہے یا ابانا، ابا جان، حل اندہ کا، یہ اندہ ہونا چاہیے، حل اندہ کا شیئن، کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے، لنأکلا، تاکہ ہم کھائیں، یہ لام کئی ہے. فنحن جئنا، اس لیے کہ یہ فا اس لیے کے معنی میں آتا ہے، اس لیے کہ نحن جئنا، ہم آئے ہیں، من مسافت بعیدۃ، دور کی مسافت سے، ہم دور کی مسافت سے آئے ہیں. خذو یا اولادو، لو لڑکو، تلک السلۃ، خذو تلک السلۃ، یعنی خذو فعل اور فاعل ہو گیا، اور تلک السلۃ جو ہے مفعول بہ ہے خذو کا، اور یا اولادو جو ہے یہ شروع میں بھی آ سکتا تھا، یعنی یا اولادو خذو تلک السلۃ، وہ ٹوکری پکڑو، وکلو، اور کھاؤ، من الفواکہ، پھلوں میں سے، ما شئتم، جو تم چاہو، واشکروا اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، علی ما رزقکم،
اس چیز پر جو تمہیں اس نے عطا کی، یعنی اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ چوتھا جملہ ہے نحمد اللہ، حمدہ یحمدو، حمد کرنا۔ نحمد اللہ، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، ونشکرو کا، اور ہم شکر کرتے ہیں، علی عواطفک، آپ کی عنایت پر اللہ کی حمد کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی عنایت پر۔ لیکن یا شیخ، لیکن جناب، لیس فیہا خبز ولا لحم، اس میں نہ تو روٹی ہے اور نہ گوشت۔ اکسعو یا اشرارو، نکلو، دور ہو جاؤ شریرو، اشرار شریر کی جمع۔ اکسعو، دور ہو جاؤ، یا اشرارو، شرارتی بچوں، اے شریرو دور ہو جاؤ، ما انتم بجائعین، تم ہرگز بھوکے نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ما جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے اور خبر پر با داخل ہوا ہے۔ ما انتم بجائعین، جو اس لفظ سے نا، جیم واو عین مادے سے بھوکے کے لیے جائعن استعمال ہوتا ہے۔ تو ما انتم بجائعین، تم ہرگز بھوکے نہیں ہو۔ حل اتخذتمونی ہزءۃ بینکم، حل کیا، اتخذتمونی، اتخذتم جمع حاضر کا صیغہ ماضی کا، اور تم کے بعد جب ضمیر آ جاتی ہے تو میں نے آپ کو بیسک کورس میں بتایا ہوا ہے کہ تم کو تمو کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ حل اتخذتمونی، کیا تم نے بنا لیا مجھے، ہزءۃ بینکم، کھلونا، مذاق اپنے درمیان۔ 15 العفو، سوری، معاف کریے، لا تؤاخذنا، آخذ یؤاخذ، گرفت کرنا، لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا، ہماری گرفت نہ کیجیے، یا امنا، چچا جان، ہاں، نحنو ناکل التین والرطبا، ہم کھائیں گے یا کھا لیتے ہیں کیا، تین، انجیر اور کھجور، رطب کھجور۔ فکلوا ما تحبون منہا ہنیا مریا، فکلوا، پس تم کھاؤ، ما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہے ان میں سے، ہنیا مریم کا ترجمہ مزے سے۔ 16 جملہ ہے ہنأک اللہ و بارک اللہ فیکا، ہنأک اللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے، و بارک اللہ فیکا، اور برکت دے اس میں۔ فہل تسمح لنا یا شیخ، کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے جناب، ان ناخذ معنا ھذہ السلۃ، کہ ہم لے جائیں اپنے ساتھ اس ٹوکری کو، لنأکل فی الطریق، تاکہ ہم راستے میں کھا لیں۔ اب یہ سارے ناکلا کیوں ہے، لام کئی کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں ناخذہ کیوں ہے، ان کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں اب آپ کو اکٹھی اپلائی کرنی پڑ رہی ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، انتم شیاطین، تم شیطان ہو، ما جئتم لتسألوا عن المسائل، ما جئتم، تم نہیں آئے، لتسألوا، سوال کرنے کے لیے، عن المسائل، مسائل کے بارے میں، تم مسائل پوچھنے کے لیے نہیں آئے، انما جئتم، تم تو صرف آئے ہو، اکلی، کھانے کے لیے، والاستہزاء، اور مذاق اڑانے کے لیے۔ 17واں جملہ ہے ایھا الشیخ المعظم، حضرت بزرگوار، نطلب منک العفو، ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں، لما فعلنا، اس پر جو ہم نے کیا، فی حضرتک، آپ کی شان میں، خلاف الادب والاحترام، ادب اور احترام کے خلاف، وَنَسْتَأْذِنُکَ، اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، الیوم، آج، للذہاب، جانے کی، فَإِنَّا نَرَاكَ الْيَوْمَ غَضْبَانَ، اس لیے کہ ہم آپ کو آج غصے میں دیکھ رہے ہیں۔ غفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ماضی جو ہے یہ کبھی دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ارجعوا متی شئتم، واپس آنا جب تم چاہو، ان کانت، اگر ہو، لکم حاجتن، تمہیں کوئی ضرورت، فی فہم المسائل، مسائل کی فہم میں، والسلام، یعنی تم لوٹ آنا جب تم چاہو، تمہیں ضرورت ہو کسی مسئلے کو سمجھنے کی تو تم پھر لوٹ آنا۔ تو ہم نے کچھ جملے پڑھے اور کافی مشکل جملے تھے جی، یہ بار بار کرنے سے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ من القرآنی، اگلی اسکرین پہ آپ قرآن سے کچھ جملے دیکھ رہے ہیں جس میں محموز الفا، محموز اللام اور محموز العین کے لفظ استعمال ہوئے ہوں گے۔ تو پہلا جملہ ہے قرآن کا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، لفظی ترجمہ ہے اور تو حکم دے، اہلک، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا،
دوسرا جملہ ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ خذ تو پکڑ لے الکتابہ کتاب کو بقوۃ مضبوطی کے ساتھ۔ تیسرا جملہ ہے خذ العفو، معافی کو پکڑ لے، وامر بالعرف پسندیدہ باتوں کا حکم دے، وعارض عن الجاہلین اور جاہلوں سے اعراض کر یعنی منہ پھیر لے۔ چوتھا جملہ ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، ولا تسرفو اور اسراف مت کرو۔ پانچواں جملہ ہے فکلا منہا رغدا حیث شئتما، فکلا پس تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن حیث شئتما جہاں کہیں چاہو با فراغت۔ چھٹا جملہ ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم بنا لو ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ ساتواں جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا تم مت بناؤ، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، کیا نہ بناؤ، اولیاء دوست۔ اتخذ یتخذ دو مفعول چاہتا ہے، ایک جس کو بنایا جائے اور دوسرا جو بنایا جائے، اور اس کی بہترین ایگزامپل قرآن سے میں یاد کرواتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا، تو ابراہیم پہلا مفعول، خلیل دوسرا مفعول اور اللہ فاعل۔ آٹھواں جملہ ہے فاسألوا بس تم سوال کرو، پوچھ لو، اہل ذکری اہل ذکر سے، علم والوں سے، یہاں پر اہل ذکر سے مراد علم والے ہیں، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے۔ نواں جملہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس روز نعمتوں کے بارے میں۔ دسواں جملہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ ترجیح دیتے ہیں، اور وہ ترجیح دیتے ہیں کس کو، یہ نہیں بتایا، علی انفسہم بتا دیا، اپنی جانوں پر، ولو کان بہم خصاصۃ اگرچہ خود انہیں حاجت ہو، تو ظاہر بات ہے وہ ضرورت مندوں کو ترجیح دیتے ہوں گے اپنے آپ پر اگرچہ انہیں اس کی خود حاجت ہو۔ 11واں جملہ ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین، وہ جو میں نے جملہ کہا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا، بے شک تم جس کسی کو نوکر رکھو ان میں بہترین وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو، یعنی بہترین نوکر وہ ہے، یوں بھی ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، بے شک بہترین نوکر وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ 12واں جملہ ہے انتم انشاتم شجرتہا ام نحن المنشئون، انتم کیا تم نے، انشاتم شجرتہا کیا تم نے اس آگ کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے۔ سورۃ الواقعہ بڑی خوبصورت آیت۔ 13واں جملہ ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اور جب بچے تم میں سے، یعنی تمہارے بچے، الاطفال حال ان کا یہ ہے کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا تو چاہیے کہ وہ اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ جیسا کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لیا کرتے تھے۔ 14واں جملہ ہے قالت من انبأک ھذا وہ بولی کس نے آپ کو خبر دی اس کی، قالا تو آپ نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر مجھے خبر دی العلیم الخبیر نے۔ اس کے بعد اگلی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذیل کے جملے کی تحلیل صرفی اور نحوی کرو۔ یہ تحلیل صرفی اور نحوی کیا ہے، یہ اکثر سوال کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو ذرا اس کو سمجھ لے۔ جملہ ہے یتخذ احمد زیدن صدیقا، اس جملے کی تحلیل صرفی اس طرح ہوگی، یتخذ فعل ہے، کون سا فعل ہے، مضارع ہے، پھر کون سا ہے، معروف ہے کہ مجہول ہے، معروف ہے، لازم ہے کہ متعدی ہے، متعدی ہے، متعدی بدو مفعول ہے، یہ اس کی تحلیل صرفی ہوگی یتخذ کی، یعنی اس کے دو مفعول آیا کرتے ہیں، مذکر غائب کا صیغہ ہے، ثلاثی مزید از باب افتعلہ ہے، از قسم محموز الفا ہے۔ دراصل یتخذ قاعدہ تخفیف نمبر 4 کے مطابق حمزہ کو تا سے بدل کر تا میں مدغم کر دیا گیا ہے، تو یہ اس کی تحلیل صرفی ہو رہی ہے یتخذ فعل کی۔ اس کے بعد آگے ہے احمد، احمد اسم علم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غیر منصرف ہے، اس لیے اس پہ تنوین نہیں آئی ہے، مشتق ہے، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور حمدہ سے ثلاثی مجرد۔
زیدن اسم علم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، منصرف ہے، جامد ہے اور ثلاثی مجرد سے حرفی ہے، اس لیے ثلاثی مجرد کہہ رہے ہیں۔ صدیقن اسم نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، منصرف ہے، مشتق ہے، اسم صفت ہے اور صدقہ سے صدیق آیا ہے، ٹھیک ہے، صدقہ یصدقو، باب کرما یکرمو سے صدیق۔ تحلیل نحوی وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کرو، یتخذو فعل مضارع متعدی معرب مرفوع، احمد فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، زیدن مفعول اول ہے اس لیے منصوب ہے، صدیقن مفعول ثانی ہے اس لیے یہ بھی منصوب ہے، اور فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اس طرح تحلیل صرفی اور نحوی کی جائے گی۔ اب چلیں جی اردو سے عربی میں ترجمہ کرو۔ پہلا جملہ، حامد کیا تو سگریٹ کا عادی ہے؟ وہی جملے جو انہوں نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کروائے نا، تقریباً اس سے ملتے جلتے ہی اب اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کروائیں گے۔ تو پہلا جملہ ہے حامد، یا حامدو حل تعلف سجارتا، کیا تو سگریٹ کا عادی ہے؟ میں اس کا عادی تھا، کنتو آلفوہا، وہی ہم جملہ ٹرانسلیٹ کر دیں گے جی، کنتو آلفوہا، میں اس کا عادی تھا، لیکن جب سے مجھے ڈاکٹر نے منع کیا میں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن ترکتوہا منذ، جب سے، منذ منعنی الدکتور، ملا کر پڑھیں گے پھر منعنی الدکتور۔ دوسرا جملہ، تم نے بہت اچھا کیا، احسنتا، بس تم نے بہت اچھا کیا، احسنتا۔ سگریٹ پھیپھڑے اور آنکھ کے لیے مضر ہے، السجارتو، السجارتو کس کے لیے؟ پھیپھڑے اور آنکھ کے لیے مضر ہے، مضرۃن للرئۃ والعین، ہاں جناب، نعم یا سیدی، اسی لیے میں اب سگریٹ نہیں پیتا ہوں۔ لہذا، لا پینے کے لیے ویسے تو ورب استعمال ہوتا ہے جی شربا یشربو، تو یہاں پر سگریٹ پینا اگر ہم اسی طرح کریں تو پھر لا اشربو السجارتا لہذا کر سکتے ہیں، باقی اب عرب سے ہی بتائے گا کہ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے۔ تیسرا جملہ ہے، کیا آپ نے یہ مکان کرائے سے یا پر لے لیا ہے؟ حل کیا استاجرتا ہاذہ الدار یا ھذا البیت، کیا آپ نے یہ مکان کرائے پر لے لیا ہے؟ نعم، جی ہاں میں نے یہ مکان کرائے پر لے لیا ہے۔ استاجرت ھذا البیت یا ھذہ الدار۔ چوتھا جملہ ہے، کیا تم نے اس شخص کو مزدوری سے لگایا ہے؟ حل استاجرت ھذا الرجل، مزدوری سے لگانا، یہ بھی اسی طرح مزدور بنانا، کرائے پر لینا۔ حل استاجرت ھذا الرجل، نہیں، لا ہم نے اسے مزدوری سے نہیں لگایا، لا ما استاجرناہ۔ پانچواں جملہ ہے، اے میری بہن یا اختی، تو اپنی لڑکی کو حکم کر، مری، مر مذکر واحد اور مری مؤنث واحد، مری اپنی لڑکی کو، بنت کی، کیا کہ وہ اپنی کتاب میرے سامنے پڑھے، ان کہ وہ پڑھے، ان تقرأ، قرأ یقرأ، یقرأ میں پھر چوتھا صیغہ تقرأ، تقرأ ان کی وجہ سے تقرأ، ان تقرأ کتابہا امامی، میرے سامنے پڑھے۔ فاطمہ یا فاطمہ، یا فاطمہ تو کتاب لے، خذی الکتابہ، اور اپنے ماموں کے سامنے پڑھ، وقرئی امام خالکی، وقرئی امام خالکی۔ چھٹا جملہ ہے، لڑکو یا اولادو اپنی کتابیں لو، خذو کتبکم، اپنی کتابیں لو اور پڑھو، وقرؤ اور پڑھو، ہاں جناب، نام یا سیدانا، نام یا سیدانا، ابھی ہم اپنی کتابیں لیتے ہیں، ناخذ کتبنا الآن۔ ساتواں جملہ ہے، اے شریف عورت، یا سیدہ تو اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو نماز کا حکم کر، مری اولادکی، مری اولادکی و بناتی کی، اولاد اور بنات ایک جمع مکسر ہے، ایک جمع سالم مؤنث ہے، اس لیے اولادہ پڑھ رہا ہوں اور بناتی پڑھ رہا ہوں، مری اولادہ کی و بناتی کی بالصلاۃ۔ ہاں بھائی، نام یا اخی، میں انہیں ضرور نماز کے لیے حکم کروں گی، لآمرنہم بالصلاۃ، ضرور، ٹھیک ہے، نون
سکیلا لگا دیا ہم نے. 8واں جملہ ہے اس لڑکے سے پوچھو تیرا نام کیا ہے. سل حاضل ولدا, اس لڑکے سے پوچھو مسمو کا, تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں کا باشندہ ہے. وَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ, وَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ, اور تو کہاں سے ہے. میرے بھائیو اخوانی, میرا نام سلیم ہے, اسمی سلیمن, اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں. وَأَنَا مِن لاہور. 9واں جملہ اے لڑکی یا بنتو, وہ میوہ جات کی ٹوکری لے. خذی تلک السلتا, اور اس میں جو پسند ہو کھا لے. وَکُلی منہا ما تحبینا, وَکُلی, اور تو کھا لے, منہا اس میں سے, ما تحبینا, جو تجھے پسند ہے. چچا یا امی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اشکرک. 10واں جملہ ہے جی کیا ان لوگوں نے اس گھر کو مسجد بنا لیا. حل اتخذوا ھذا البیت مسجدا, جی ہاں نعم انہوں نے اس گھر کو مسجد بنا لیا. اتخذوا ھذا البیت مسجدا. 11واں جملہ ہے تو تم اپنے مکان کو مدرسہ بنا لو. فاتخذوا بیتکم مدرسۃ, اچھا طیب ہم اپنے مکان کو مدرسہ بنا لیں گے. نتخذوا بیتنا مدرسۃ. تو الحمدللہ جی اردو سے عربی میں بھی ٹرانسلیشن ہو گئی. اب چلتے ہیں جی سوالات نمبر 13 کی طرف. فعل اور اسم اپنے ترکیبی حروف کے لحاظ سے کتنے قسم کے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جی ہم پڑھ چکے ہیں, تو میں مختصراً جواب دوں گا, باقی آپ ان کے جوابات خود ٹرائی کیجئے بنانے کی. فعل اور اسم اپنے ترکیبی حروف کے لحاظ سے کتنی قسم کے ہوتے ہیں. 2 قسم کے ہوتے ہیں جی, ایک وہ سالم ہوتے ہیں اور ایک غیر سالم ہوتے ہیں, یا صحیح ہوتے ہیں اور دوسرے غیر سالم ہوتے ہیں. دوسرا سوال ہے فعل غیر سالم کسے کہتے ہیں, ان کی اقسام بیان کرو. غیر سالم وہ ہوتے ہیں جو سالم نہیں ہوتے, یعنی غیر صحیح ہوتے ہیں, اور ان کی اقسام آپ کو پتہ ہے محموز ہے, مضاعف ہے, اور مثال ہے, اجوف ہے, ناقص ہے اور لفیف ہے. تیسرا سوال ہے وہ شعر پڑھو جس میں فعل کی 7 قسمیں مذکور ہیں. تو وہ شعر آپ نے خود پڑھنا ہے جی بک میں سے نکال کے. چوتھا محموز کسے کہتے ہیں, اس کی کتنی قسمیں. محموز اس غیر صحیح فعل کو کہا جاتا ہے جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے. 3 قسمیں ہیں جی, محموز الفا, محموز العین, محموز اللام. اگر فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو محموز الفا کہلاتا ہے, عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو محموز العین, اور لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو محموز اللام کہلاتا ہے. 5واں سوال ہے لفظی ثقل دور کرنے کے لیے محموز میں جو تصرف کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں. اسے تخفیف کہتے ہیں جی. 6واں سوال ہے مضاعف اور معطل کے تصرفات کو کیا کہتے ہیں. مضاعف کے تصرفات جو ہیں وہ ادغام کہلاتے ہیں اور معطل کے تعلیل کہلاتے ہیں. 7واں سوال ہے محموز میں لازمی تغیر کب ہوتا ہے اور اختیاری کب. لازمی تغیر ہوتا ہے جب 2 حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس طرح کے پہلا حمزہ متحرک ہوتا ہے, کسی بھی حرکت کے ساتھ ہوتا ہے, دوسرا ساکن ہوتا ہے. اور اختیاری اس وقت ہوتا ہے جب حمزہ ساکن سے پہلے کوئی اور حرف حمزہ کے علاوہ متحرک آ جائے. 8واں سوال ہے اخذ, امرا اور اکلا کا امر حاضر کیا ہوگا. اخذ کا خذ, امرا کا مر اور اکلا کا کل. 9واں سوال ہے ان تینوں فعلوں کا امر حالت وصل میں کیسا پڑھا جائے گا. اس میں صرف امرا فعل کا جو ہے وہ مر پڑھا جائے گا, باقی جو ہے اسی طرح خذ اور کل کے طور پہ پڑھے جائیں گے. 10واں سوال ہے ذیل کے الفاظ کے صیغے اور ان کی اصلیت بتاؤ اور ان میں کیا تغیر کس قاعدے سے ہوا ہے, کہاں وجوباً اور کہاں جوازاً. ایمانن, ایمان میں وجوباً ہوا ہے جی, یہ اصل میں ایمان تھا, باب فعال کا مصدر ہے یہ حمزہ میم نون مادے سے. الف جو ہے یہ فعل امر ہے, باب فعال کا الف, اس لیے انہوں نے آگے بریکٹ میں لکھ دیا کہ از باب افعل ہے, تو یہ لازم چینج ہے کیونکہ باب مفعلہ میں بھی الف ہی بنتا ہے لیکن وہ اوریجنل ہوتا ہے. اومنو یہ جوازن ہوا ہے, یہ اصل میں اومنو تھا, اومنو کے طور پہ لکھا گیا ہے, آمنا یؤمنو. اب یہ پتہ نہیں مجہول انہوں نے بنایا ماضی کا یا واحد متکلم کا صیغہ بنایا ہے, باب فعال سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اتخذ باب افتعال حمزہ خا زال مادہ, اور یہ جو چوتھا قاعدہ ہے تخفیف کا اس کے تحت. مر یہ فعل امر ہے, امرا یامرو سے. ای تمرا یہ باب افتعال میں حمزہ میم را استعمال ہوا ہے اور یہ لازم قاعدہ ہے. سل یہ سالا یا سلو سے فعل امر ہے. الف از باب فعلا یہ اوریجنل ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آئی.
اور راسن جو ہے یہ اوریجنل ہے، اس کو ہم راسن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میزانتن یہ میزانتن تھا، حمزہ کو یا میں بدل دیا گیا۔ 11واں سوال ہے مشق نمبر 28 میں جتنے افعال و اسماء محموز کی قسم سے انہیں الگ چن لو اور ہر ایک کا صیغہ پہچانو۔ جی یہ آپ نے کرنا ہے، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مشق مکمل ہو گئی ہے، 2 لیکچرز میں ہم نے سبق نمبر 28 کو مکمل کیا ہے، امید ہے کہ کوئی نہ کوئی بات بن گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ عربی کا معلم حصہ سوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔